الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بھی تراویح کے اندر ایک پارہ پڑھا گیا ہے. 23 پارے آج تراویح میں مکمل ہو گئے ہیں. 23ویں پارے کے شروع سے گویا کہ آج تراویح میں قرآن کریم پڑھا گیا ہے. یاسین شریف صورت ہے. سب کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین یہ قرآن کریم کی جو ہے بڑی اور فضیلت والی صورتوں میں سے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ جل شانہ رات تک اس کو خوش و خرم صحیح سلامت ہر قسم کی آفات سے اس کو محفوظ رکھیں گے. اور اسی طریقے سے جو آدمی رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ جل شانہ اسے ہر اعتبار سے سلامت رکھتے ہیں اور ہر آفات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں صبح تک. اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی اپنے کام کے لیے، کسی مشکل کے لیے، حل کے لیے اگر سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ جل شانہ ان کے معاملات، مسائل اور جائز حاجات کو پورا فرماتے ہیں. اور بزرگان دین نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی مجرب صورت ہے. آج کل ہمارے عام مسلمان اپنے مسائل کے لیے اور مختلف قسم کی جو ہے ضروریات کے لیے، حاجات کے لیے عاملوں کے ہاں گھومتے ہیں. کبھی کہاں کس کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس، جو نعوذ باللہ ایسی باتیں آگے سے کرتے ہیں کہ ان کو مزید پریشانی کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہے، بندش ہے، فلاں ہے. سب جھوٹ ہوتا ہے میرے دوستو. اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ ہمارے خیر خواہ ہیں. ہمارے لیے وہی چیز جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاجات کے لیے سورہ یاسین ہے. اور آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرحومین کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر بخشا کریں. ایک حدیث میں ہے کہ اپنے جو بیمار ہوتے ہیں، جن کا آخری وقت ہوتا ہے، نزا کی کیفیت ہوتی ہے، موت کے قریب جو انسان پہنچ گیا ہوتا ہے ان کے سامنے بھی سورہ یاسین پڑھنے سے علماء نے لکھا ہے کہ موت کی سختی میں اللہ جل شانہ آسانی پیدا فرماتے ہیں. تو بہرحال صورت کے اندر بہت سارے احکامات ہیں آخرت کے، اور اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہیں ان کا ذکر ہے، مجرمین کا ذکر ہے، سرکشوں کا ذکر ہے. ایک مضمون جو بنیادی طور پر بہت ہی اہم مضمون ہے وہ یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو قیامت والے دن اللہ جل شانہ کے ہاں جب سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو اس وقت اللہ پاک وہاں پہ ایک یہ سلسلہ فرمائیں گے کہ سارے جب جمع ہوں گے تو اس طرح ان کو بٹھائیں گے کہ مجرموں کو الگ بٹھائیں گے، جو سرکش ہے، نافرمان ہے، گناہ گار ان کو الگ، اور اہل ایمان جو مومنین ہیں ان کو اللہ الگ بٹھائیں گے. وہاں پہ جو ہے نا اللہ جل شانہ کے یہ خاص لوگ ہوں گے، مومن، اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ کے حکموں کو دنیا میں مانا، تکلیفیں مشقتیں برداشت کی. تو ظاہر سی بات ہے مشکل وقت میں ہر دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ ہر ایک اپنے ان محسنین کو یا اپنے ان جو ہے ماتحتوں کو یا اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہوتا ہے، ان کی بات مانی ہوتی ہے تو ان کو وہ سیف راستہ دیتے ہیں، ان کی جو ہے آسانیاں اور جو ہے نا ان کے لیے آسانیوں کا راستہ جو ہے نا ہموار کرتے ہیں، ان کے لیے فراہم کرتے ہیں راستہ. تو قیامت والے دن بھی اللہ جل شانہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیں گے، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا ہوگا، اللہ کے حکموں کے اوپر راضی برضا رہے ہوں گے، منکرات سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا. تو اللہ پاک اس دن ایسا کریں گے کہ ان کو جو ہے نا اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں گے.
اور مشرکین اور کفار کو جو ہے نا الگ کر دیں گے، جو مجرمین ہوں گے۔ تو قرآن میں اللہ نے اسی صورت میں فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج الگ الگ ہو جاؤ بھائی، مجرم الگ رہیں اور جو نیک لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ دنیا میں تو سب ایک جیسے رہے، دنیا کے اندر سارے ایک جیسے رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا گناہ کر رہا ہے، کون کون سی عبادت کر رہا ہے۔ سب کے اوپر اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کسی کو اس طرح ذلیل و رسوا نہیں کرتے۔ حالانکہ پہلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ کوئی گناہ کرتا تھا، اس کی پیشانی میں یا اس کے گھر کے دروازے میں لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یا بتا دیا جاتا تھا صبح کہ بھائی فلاں آدمی نے رات فلاں گناہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اقوام ایسی گزری ہیں کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فوراً ان کے اوپر عذاب آتا تھا۔ شکلیں مسخ ہو گئیں بہت ساری اقوام کی، لیکن اللہ جل شانہ نے اس امت کے اوپر رحم کا معاملہ فرمایا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کہ اللہ میری امت پر دنیا میں عذاب نازل نہ کرنا، ان کو یک مشت جو ہے نا ایک ساتھ ان کو سب کو اجتماعی طور پر ہلاک نہ کرنا، ان کی شکلوں کو مسخ نہ کرنا۔ ورنہ آج اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ اقوام کے جو سرکشی اور نافرمانیاں تھیں، ان میں سے کون سا ایسا گناہ ہوگا کہ جو آج کی ہماری اس امت محمدیہ کے اندر وہ گناہ نہ پایا جاتا ہو۔ بلکہ بعض مرتبہ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسی خبریں اور ایسی باتیں جب سامنے آتی ہیں، ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، جیسے ابھی گزشتہ 4-5 دنوں سے پنجاب کے کسی علاقے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، تو انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور یہ چیز یقین بھی نہیں آتی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں۔ حالانکہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، معاشرے کی جو ہے تباہی اور زوال کا یہ ایک شاخسانہ ہے کہ امت مسلمہ پتہ نہیں کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ تو بعض اوقات تو یہ خیال بھی آتا ہے کہ گزشتہ امتوں نے ٹھیک ہے بڑے بڑے جرائم کیے، انبیاء کا قتل بھی کیا، بدکاریاں بھی کی، گناہ بھی کیے، ظلم بھی کیا، زیادتیاں بھی کی، زندہ بچیوں کو بھی زمین میں درگور کیا، لیکن اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی کہ اپنے محرم کے ساتھ اس طرح کی جو ہے نا حرکت کی ہو، ایسا سلوک کیا ہو جو آج ہمارے سامنے ہمارے کان یہ باتیں سن رہے ہیں، ہماری آنکھیں اس طرح کے واقعات کا مشاہدہ کر رہی ہیں۔ تو پھر بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں پھر بھی اس طرح کے عذاب کی شکلوں سے محفوظ فرمایا ہوا ہے، صرف اپنے نبی علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو جو ہے نا ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، ان پر دنیا میں عذاب نازل نہ کرنا۔ اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ اور کوئی ہمارا ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر کوئی اتنی بڑی رحمتیں برس رہی ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں اور بڑے پاکیزہ ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ اور بھی کچھ احکامات اس کے اندر ہیں، وقت کی قلت ہے۔ آگے ہے سورہ صافات کے اندر اللہ جل شانہ نے صف بندی کرنے والوں کی تعریف کی ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صف بندی کرتے ہیں۔ ایک تو وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جو ہے نا دشمنوں سے لڑتے ہیں، صف بندی ہوتی تھی پہلے، ایک طرف کفار ہوتے تھے، ایک طرف مسلمان، اور ایک ایک ہو کر لڑتے تھے، اور اس میں شجاعت کا پتہ چلتا تھا، بہادری کا پتہ چلتا تھا کہ کون دلیر ہے، کون جری ہے، کون بہادر ہے۔ تو مسلمان اٹھا کر کافروں کو پٹختے تھے وہاں پر، بڑے بڑے جو ہے نا بہادر کافر بھی بڑے بڑے ہوتے تھے ایسے کہ جن کی بہادری کا چرچا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے جو شیر یہاں سے نکلتے تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور اسی طریقے سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں، وہ ان کو جو ہے نا ایسا دن میں تارے دکھا دیتے تھے۔ تو صف بندی کر کے کھڑے ہونے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ اب آج کے زمانے میں تو دشمن نے جب دیکھا کہ میدان کے اندر آمنے سامنے 2 بدو مسلمانوں کے ساتھ لڑنا، جہاد کرنا مشکل ہے،
تو انہوں نے ایسی ٹیکنالوجیاں ایجاد کی کہ آج 7 سمندر پار بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے جو ہے نا اپنے دشمن کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. ایسی جدید چیزیں انہوں نے تیار کی ہیں. تو بہرحال جو اہل ایمان ہے وہ تو اب بھی میدانوں کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والوں نے ان جدید ٹیکنالوجی والوں کو خاک چاڑنے پر مجبور کیا ہے. الحمدللہ ہماری افواج اور ہمارے جو ہے قوم کے سپوت، جنہوں نے ہر موقع پر جو ہے دشمن کے مقابلے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہیں. 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، یا کسی اور دشمن ملک نے کبھی مسلمانوں کی طرف، پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے منہ توڑ جواب دیا ہے. اکثر ہمارے نوجوانوں کی جو ہے نا شہادتوں کی خبریں آتی ہیں، وہ کیا ہے؟ یہی صف بندی کی ہوئی ہے. انہوں نے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، مد مقابل ڈٹے ہوئے ہیں. ہمارے فوج کے جوان، ہمارے رینجرز کے جوان، ہمارے سپوت پاکستان کی بارڈر پر کھڑے ہیں اور دشمن کو جو ہے نا خاک چاڑنے پر مجبور کرتے ہیں. اور انہی کی جو ہے نا محنتیں ہیں کہ ہم لوگ یہاں مساجد میں عبادات کرتے ہیں، گھروں میں سکون سے رہتے ہیں. ورنہ ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی جان جو ہے نا اس طرح پیش کر رہے ہیں. تو بعض اوقات ان کی جو ہے نا ڈیڈ باڈیاں آتی ہیں تو بڑے اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ان کا اعزاز اور زیادہ ہونا چاہیے، اور دنیا کے سامنے، خاص طور پر اپنے ملک کے لوگوں کے سامنے ان کی قربانیاں مزید بتا کر جو ہے نا نوجوانوں کے اندر ولولہ اور جہاد کا جذبہ جو ہے نا بیدار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کرتے ہیں، اعزاز کے ساتھ تدفین ہو جاتی ہے، لیکن بہت کم ہے یہ. اس کو مزید جو ہے نا پھیلانا چاہیے کہ بھائی یہ نوجوان اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں، اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی اللہ کے لیے جو ہے نا پیش کرتے ہیں. تو انہی کی تعریف کی ہے اللہ نے کہ یہ صف بنا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. اور دوسرا بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اللہ کے دربار میں نماز کے لیے آتے ہیں. تو بہرحال جو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا صفحے بنا کر، ان کی جو ہے نا تعریف ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں. پھر اس صورت کے اندر ایک سب سے اہم حکم وہ بیان ہوا ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بیان کروں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے میں چھری پھیر رہا ہوں. تو اس کو اللہ کے نبی نے، دونوں نے جو ہے نا اللہ کے حکم کو پورا کیا. بیٹے نے کہا کہ میرے والد میں تیار ہوں، آپ اپنا حکم اور فریضہ، اللہ کا حکم اور فریضے کو پورا کریں. لبیک کہا انہوں نے، اور جو ہے نا قربانی کے لیے پیش ہو گئے. اللہ کو مقصد ان کے گلے پہ چھری پھروانا نہیں تھا. اللہ جل شانہ صرف آزما رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنے میرے حکم پہ کہاں تک عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی امتحان دینے میں جو ہے نا کوئی کسر چھوڑی نہیں، پورے اترے امتحان پر. اللہ نے ارشاد فرمایا، جو امتحان لے رہے تھے، جو رب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا جو یہ اس امتحان پہ پورے اترے، پورا کر دکھایا انہوں نے. اللہ کے حکم کو پورا کر کے جو ہے اللہ کے سامنے سرخرو ہوئے ہیں یہ لوگ. تو میرے دوستو یہ جو ہے نا تربیت تھی کہ اللہ کے لیے جان مال کی قربانی جب اللہ جس وقت چاہیں اس کے لیے تیار رہیں. بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان کی تربیت جو ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوئی ہو. تو بہرحال اس کے بعد ہے سورہ صاد جو ہے نا حروف مقطعات میں سے، قاف ہے، صاد ہے، دیگر جو حروف ہیں یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بار بار ذکر کی گئی یہ بات. تو شروع میں اللہ نے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر فرمایا ہے. پھر اس صورت کے اندر بھی کافی مضامین ہیں. ان میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ ان کے اوپر آزمائشیں، امتحانات آئے، وہ اللہ کے اس سے امتحان پر وہ بھی پورے اترے. اللہ نے ساری چیزیں ان سے لے لیں، وہ شکر کرتے رہے، تو پھر اللہ نے انہیں پھر اس سے بڑھ کر جو ہے انعامات عطا فرمایا، اس کا ذکر ہے.
اس کے بعد آگے اس صورت کے اندر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بھی کچھ اللہ جل شانہ نے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ ایک فیصلہ ہوا تھا، کوئی کیس لے کر آیا تھا کوئی شخص، اس کے اوپر فیصلہ کیا، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر، زمر کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، چونکہ اس میں دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک جنت والوں کا، ایک جہنم والوں کا۔ کل کے انشاءاللہ درس میں یہ بات بیان ہوگی۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اور وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ ایک گروہ کو جو ہے نا فرشتے ہکا کر لے کر جائیں گے کہاں؟ جہنم کی طرف، دوسرے گروہ کو کہاں لے کر جائیں گے؟ جنت کی طرف۔ اس کے بعد آگے صورت کے آخر میں، پارے کے آخر میں پھر اللہ نے جو ہے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ میں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا